وہ نامینیشن ہم نے اس سے آگے تھوڑا سا یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ وی آر انڈیپینڈنٹ ناؤ جوائن ایس آئی سی. سر وہ سارا ہوا اسی لیے نا سر، وہ کوئی جو عمل تھا اٹ ہیڈ اے کانٹیکسٹ. تو ان کو خام خواہ میں تو نہیں خیال آیا تھا کہ ہم نے ایس آئی سی جوائن کرنا ہے، اس لیے آیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا کہ 3 دن میں کوئی پارٹی جوائن کرو. ان 3 دنوں میں یہ کیا کوشچن سے آگے جو ہے نا نکلنے کی بات ہے. سر مجھے نکلنے دیں. انہوں نے جی یہی اسی کا رسپانس کیجئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وی آر ایس آئی سی. اب ان میں سے کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ کا ایفیڈیوٹ وہ کہاں جائے گا جس میں یہ سر 8 ممبر نے کیا ہے نا، 8 ممبر نے ڈیل کیا ہے اس کو. سے کیا ہے نا سر، سن لیں کوئی سامنے نہیں کیا ہے نا سر، انہوں نے کیا ہے ڈیل، سب کو ڈیل کیا ہے. What the 8 members have said is کہ ان کا SIC join کرنا was under the coercion created by this legal fog. ایک fog create ہو گئی تھی because of this explanation to rule 90. ورنہ کیوں علی محمد خان SIC کو join کرتے؟ کیوں ایک منٹ سر دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں اندر ڈائریکشن کیا سر. میں عرض کرتا ہوں نا، مجھے آنے دیں، مجھے کیس لا. سر آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ ہے. محمد خان تو آج بھی نہیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے صبح سے. سر بیٹھے ہوئے ہیں نا سر. یہ سر آئی ایم ایکٹنگ آن دیئر بہاف. جب پی ٹی آئی نے فائل کی اپنی اپلیکیشن آپ کے سامنے گور خان صاحب کے تھرو، وی ور ایکٹنگ فار دی انٹائر پارٹی. پوری سچویشن آپ کے سامنے رکھتی ہم نے. آئی ول کم ٹو دیٹ application also which the 8 members have extensively relied on, and then there is material that we filed that the 8 members have relied on. So مجھے آنے دیں. ابھی میں صرف لا لے ڈاؤن کر رہا ہوں and then I will come to both the facts in detail again and what the 8 members have done with those facts. لیکن ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ پیج 64 پہ آ جائیں of the judgment, kindly see what have the 8 members done which goes beyond what the 2 members have done. یہ کون سی سی میں ہے سر؟ یہ کسی میں بھی نکال لیں اس کا پرنٹڈ پیج 64 جو ججمنٹ کا ہے. I have in front of me 2919 کو ہی دیکھ لیتے ہیں. کیا پیج ہے اس پیج پہ؟ اس پہ پیج 64 2919 دیکھیں. کوئی کانسٹیٹیوشنل یا اسٹیچوٹری ٹائم لائن وائلیٹ نہیں کی 8 ممبرس نے. That's a misconception. انہوں نے صرف ایک پروسیجر لے ڈاؤن کیا for determining and affirming whether the 41 are PTI or not, in addition to what was available to them. انہوں نے کہا یہ فیکٹس ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم چلیں اس پہ فردر ان سے ایفیڈیوٹ لے لیتے ہیں، اور اس پہ میں کیس لا لاؤں گا آپ کے سامنے کہ ایفیڈیوٹس آر گڈ ایویڈنس. تو سیڈ ان کو ایفیڈیوٹ فائل کرنے دیں. لا پرووائڈ کرتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف سبمیشن آف نامینیشن پیپر یو ہیو ٹو سبمٹ ڈکلیریشن. جی جی انہوں نے ڈکلیریشن دی کہ وی آر انڈیپینڈنٹ، نمبر 1. نمبر 2 ہم نے تو یہی کہا کہ فارم 33 میں وہی لفظ لکھا جائے گا جو نامینیشن پیپر میں. تو نامینیشن پیپر کے الفاظ بالکل فارم 33 میں آئے، وہ انڈیپینڈنٹ تھے. 3 دن کا ٹائم تھا اینڈ دے اویل دیٹ ٹائم. سر 3 دن کا نہیں تھا ٹائم، 3 دن کا تھا. میں عرض کرتا ہوں کانسٹیٹیوشن 3 نہیں سے 2 چیزیں گریٹ ریسپیکٹ گڈمٹ ہو رہی ہیں. 3 دن کا تو ٹائم تھا ٹو جوائن اے پولیٹیکل پارٹی. ان کے لیے یہ تھا سر کیونکہ ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا. کس نے ڈکلیئر کیا؟ انہوں نے. سر میں دیکھیں وہ ایفیڈیوٹ کہاں جائے جی مجھے 1 منٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. 8 ممبر نے یہ کہا کہ دس ایفیڈیوٹ through which they joined the SIC was a result of these unconstitutional events which had led to the 8. سر یہ ان کی فائنڈنگ ہے نا سر. سر ان کی فائنڈنگ. اس کی ایک مثال اس طرح لے لیں. ریکارڈ سے ثابت اس کی ایک مثال اس طرح، ایک شخص مسٹر اے کسی پارٹی میں جاتا ہے اور اس پارٹی کی اکثریت نہیں ہوتی، حکومت دوسرے کی بنتی ہے. وہ بعد میں آ کے کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے تو زبردستی یا غلطی سے میں نے ڈکلیریشن دی، میں ایفیڈیوٹ مجھے ٹائم دے، میں ایفیڈیوٹ جمع کروں تاکہ میں فلاں پارٹی. یہاں تو ماتوب پارٹی میں آئے نا، یہ تو ماتوب پارٹی میں آئے. کورٹ نے سب کچھ دیکھا ہے. اب مجھے عرض کرنے دیں کیا کیا ہے کورٹ نے، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا. واٹ ہیو دی 8 ممبرز ڈن. امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دی 8 ممبرز ہیو ڈن. 64 پہ کون سا پیج 64 پہ دس از دی نمبر کون سا؟ دس از دی آپریٹو پارٹ آف دی آرڈر. اس پہ آپ یہ دیکھیے پیرا 6 ایٹ پیج 64 یا آئٹم 6 ایٹ during the course of the hearing of the instant appeals on 27/6/2024. اور اس میں نوٹ کر لیجئے 25/6 کو میں نے لسٹیں فائل کی تھی کہ پی ٹی آئی کے ڈکلیئرڈ کینڈیڈیٹس کون تھے بفور دی الیکشن. اس کے جواب میں یہ ہوا. 27/6 میں اس پہ بھی آتا ہوں. ابھی 25/6 کو ہم نے کیا فائل کیا تھا. During the course of the hearing of the instant appeals on 27/6/2024, learned counsel for the commission placed before the court a list of 80 returned candidates for the National Assembly, now MNAs, setting out in tabular form particulars relating to their election. Learned counsel made a categorical statement that the commission stood by the data so provided to the court. In particular, the list contained 3 columns marked as follows:
statement or nomination form given in declaration and oath by the person nominated I belong to. Number 2, certificate of party affiliation under Section 66 of the Elections Act 2017. And 3, statutory declaration / affidavit accompanying Section 66 certificate. This is law. This is the law. अच्छा, अब ये 80 उन्होंने कौन से लोग फाइल किए, उनकी इंफॉर्मेशन, those 80 who had joined SIC. So कोर्ट ने ये कहा कि ये जिन लोगों ने SIC, इन सब ने SIC को ज्वाइन कर लिया था, सब ने वो एफिडेविट दे के SIC को ज्वाइन कर लिया था. उनका रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश किया गया कि कौन लोग हैं जिन्होंने SIC को सडनली जी ज्वाइन, कि SIC की एक सीट नहीं है, ये इनको क्या हुआ कि सब ने जाके इकट्ठे एक ही दिन SIC को ज्वाइन कर लिया. This is a fact that the court took notice of. This is most peculiar that 80 MNAs declared independent by the Election Commission join a party which has no seat in Parliament suddenly on the same day. देखिए ना, यहाँ पर वो था क्वेश्चन फैसल से भी यही, इन सब ने, क्या आप भी जो बातें करते रहे कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, फलां गलत किया, आपने क्यों ज्वाइन कराया जब आप जानते थे? नहीं जानते थे. सीट नहीं सर, हम नहीं जानते थे ना. हमारे सामने आप नहीं, ignorance of law is no excuse. SIC was नहीं सर, हमारे सामने बाप पार्टी का एग्जांपल था. मैं अर्ज करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, उसको अंडरलाइन तक नहीं माना गया, किसी ने भी नहीं माना. नहीं सर, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने माना हुआ था. वो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, बाप पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करके सीट भी नहीं सर, वो KP असेंबली में नहीं थी. आपने ठीक हो गया. नहीं सर, हर असेंबली को देखना होता है. बात तो नहीं मानी गई ना यहाँ तक. ठीक हो गया कि उस वक्त वो रद्द नहीं हुई थी. उस वक्त एक प्रेसिडेंट था जो रद्द नहीं हुआ था. ठीक है ना, वो बाद में रद्द हुआ ना, बाप पार्टी वाला. सो हमने बाप पार्टी के प्रेसिडेंट को लेकर एक रैशनल फैसला किया. हमारे पास सिर्फ 2 पार्टियों के बीच चॉइस थी और एक पार्टी की तरफ से तामुल था. हमारे पास कोई तीसरी चॉइस ही नहीं थी सर. हम PMLN और पीपल्स पार्टी या JUI तो नहीं ज्वाइन कर सकते थे. देयर वर ओनली 5 पार्टीज इन पार्लियामेंट. सो हमें उसमें चूज करना था, वो उसमें से कोई भी ऐसी नहीं थी पार्टी, इसलिए हमने एक पार्टी चूज की. वो ठीक हुआ या बाद में आपने कहा गलत हुआ, उस वक्त कोई फैसला नहीं था. अब 7 पे आइए सर. इन द peculiar facts and circumstances, now underline this, my lords. ये पूरी पिछली जो जजमेंट है, it has described the peculiar facts and circumstances. I want to know what peculiar facts were there and what were the evidence to prove that peculiar circumstance. सर, आपने भी 39 की हद तक तो माना ना. देखिए, ये फैक्ट्स है कि there was great confusion caused by the election commission saying मैंने पैराग्राफ नंबर 6 के मुताबिक माना. जो अभी आपने पढ़ा, इस एग्जैक्टली इसको फॉलो किया मैंने. मैं अर्ज करता हूं सर, आपने भी ये कहा कि इनमें से अगर कोई एक भी चीज है तो उसको मान लिया जाए. अदरवाइज लॉ की रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्टो सेंसो तो है कि तीनों होनी चाहिए. आपने peculiar facts and circumstances में कहा 1 out of the 3 is enough. कि उनमें कहीं इन्होंने अपने आप को PTI का एफिलिएट शो किया हो तो एक्सेप्ट देम एज PTI. हमने आपका एफिडेविट माना जो आपने कहा कि SIC. सर, ये नहीं, क्या उसको नहीं मानना चाहिए था, मेरी हम्बल गुजारिश है. बिकॉज इन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, given the fog created by this declaration that we are independent, given the fact that we tried to have the rule struck down from the High Court, came to the Supreme Court, it did not happen. जो भी आप so this was the situation, the background in which 8+2 said कि कुछ लिंक अगर PTI से मिलता है तो उनको मान लो. 2 ने ये कहा कि इन तीनों फॉर्म्स में से एक भी अगर है तो मान लो. ठीक है, इवन दो इन लॉ तीनों की जरूरत होती है. आपने कंसेशन की बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, और आपने कहा एक को भी मान लो बिकॉज दे हैव बीन डिलिबरेटली थ्रू अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केप्ट आउट. ऐसा तो नहीं है कि PTI ने कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया था. ना गौहर खान PTI है, ना अली मोहम्मद खान PTI है, ना शहरयार आफरीदी PTI है. सबको डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट. सो दिस कोर्ट टुक जुडिशियल नोटिस ऑफ दैट कि ऑब्वियसली PTI एग्जिस्ट्स एज अ पार्टी, रोज मीटिंग्स करती है. आपने इसलिए कहा कि इनमें से एक भी अगर है तो उसको PTI मान लो. ये नहीं कहा कि एक भी, हमने कहा इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी है. 39 की जो सर ये जो 39 थे ना, उनमें तो इन्होंने कुछ पे 3 पूरे थे, कुछ पे 2 पूरे थे, कुछ पे 1 पूरा था. 39 को मान लिया. हमने प्रिज्यूम किया कि सर्टिफिकेट हमने कहा. और इन सारों ने, इन 39 ने भी PTI को ज्वाइन, SIC को ज्वाइन किया था. गलत किया. गलत इसलिए किया कि एक सिचुएशन ऐसी, दीज वर द peculiar. आपने उस ज्वाइनिंग को इग्नोर किया. आपने ये कहा कि ये जो ज्वाइनिंग ऑफ द SIC है, इट शुड बी इग्नोर्ड बिकॉज इट हैज बीन कॉज्ड बाय दिस कंफ्यूजन created by this explanation to Rule 94 and subsequent actions based on that explanation. So आपने उस सारी बात को उन peculiar facts and circumstances का हिस्सा मानते हुए 39 को accept कर दिया. Even though those 39 had also joined the SIC. आपने उनके joining SIC को ignore किया
as a matter that was in effect under, I would say, constructive coercion. یہ نہیں ہے کہ بندوق کیا رکھی ہوئی تھی, لیکن کوشن تھی آف دی سچویشن کریٹڈ. کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی 3 دن ہے تمہارے پاس, کوئی پارٹی جوائن کرو ورنہ ساری سیٹ سے ہاتھ دو بیٹھو گے. اب اس وقت وہ پٹیشنیں کرتے یا جوائن کرتے, 3 دن میں کیا ہو سکتا تھا؟ 9 فروری کو ان کے پاس 2 دن تھے. وکیل اپنا کام کرتے ہیں, میں نے اپنا کام سر, وہ اپنی جگہ آفٹر دی ایونٹ ہی ہونا تھا نا. آفٹر دی ایونٹ تو ہو گیا, پھر وہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا تھا. آفٹر دی ایونٹ تو ہم کورٹوں میں آ گئے نا, ون وے اور دی ادر, وہ آپ کے سامنے آ جائے گی ساری لٹیگیشن. بٹ بفور دی 11th of February nothing else was possible. اچھا, اسی لیے آپ نے اس سچویشن کو مانتے ہوئے 39 کو مانا پی ٹی آئی, ایون دو دے ہیڈ آلسو فائلڈ SIC affidavits joining SIC. آپ نے اگنور کیا اس کو, and rightly so. These were the peculiar facts and circumstances. آپ نے کہا یہ انڈر کنسٹرکٹیو کوئرشن ہوا ہے یہ سارا کچھ. آگے دیکھیے 7. In the peculiar facts and circumstances of the general election 2024, it is declared that out of the aforesaid 80 returned candidates, now MNAs, those being 39 in all, and whose particulars are set out in Annex A to this order, in respect of whom the Commission has shown PTI in any one of the aforesaid columns in the list, were and are the returned candidates whose seats were and have been secured by the PTI within the meaning and for purposes of para 5 above in relation to Article 51, to the Article 51 provisions. Aage, 8. Again, in the peculiar facts and circumstances of the general election 2024, it is further ordered that any of the remaining 41 returned candidates out of the aforesaid 80, whose particulars are set out in Annex B to this order, may within 15 working days of this order file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. اب یہ سارے وہ تھے. Why they were not declared PTI candidate? سر ایک منٹ پڑھ لیتے ہیں. اگر ذہن میں یہ بات تھی کہ they were of PTI candidates, then they should have directly been declared. ان کو کیوں موقع دیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ they are independent. نہیں سر, آپ یہ فرما رہے تھے کہ ان کو عدالت میں آ کے ایفیڈیوٹ فائل. نہیں, ان کو چھوڑ دیں, میں ججمنٹ پہ آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ ایفیڈیوٹ, میں ججمنٹ پہ آ رہا ہوں. ججمنٹ میں ان کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ آپ پی ٹی آئی کے, انہیں موقع دیا. وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے تھے. ٹھیک ہو گیا, انہیں موقع دیا کہ آپ ڈکلیئر کرو اپنی افیلیشن. یعنی ان کو پہلے انڈیپینڈنٹ تصور کیا گیا؟ نہیں, تصور نہیں کیا گیا. کیسے پھر ایفیڈیوٹ پہ آ سکتے؟ مجھے پورا پڑھنے دیں, میں ٹرائی اینڈ ایکسپلین دس. پڑھیں. Whose particulars are set out in Annex B to this order may within 15 working days of this order file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. Independent نہیں تھا, وہ یہ کہیں گے ایفیڈیوٹ پہ کہ میں نہیں تھا انڈیپینڈنٹ, میں اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا. کس پارٹی کا؟ جس کا بھی وہ لکھیں گے. یہاں پہ نہیں لکھا پارٹی. انہوں نے کہا پارٹی, انہوں نے امپوز تو نہیں کیا ان کے اوپر نا. انہوں نے یہ کہا, کوسچن یہ تھا کہ ان 80 کے علاوہ بھی کوئی انڈیپینڈنٹ MNAs کرتے ہیں. یہ وہ 80 ہیں جنہوں نے SIC جوائن کی. ان کے علاوہ کوئی علاوہ ایک آدھ تھا, 2 تھے شاید ہوں گے. ان کو یہ چوائس کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا نا SIC کو. نہیں, کسی اور پارٹی کو جوائن کیا. سپوز کسی نے جمعیت کو جوائن کیا, کسی نے نون کو جوائن کیا. یہ تھا کہ یہ چوائس ان کو کیوں before the court was that has PTI been obstructed from contesting the election? PTI was the only party. سر میں آپ کو دکھاؤں گا نا کیا تھا. The only issue before the court was PTI obstructed from contesting the election as a political party? It was the only party whose tickets were not recognized, whose affidavits were not recognized. اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب یہ جو 41 لوگ ہیں ان کو اوپن آپشن دیا کسی بھی پارٹی میں شامل ہو. اوکے سر, پڑھ لیتے ہیں پھر I formulate my propositions. کہا کیا کورٹ نے, and is this something so wrong کہ آپ اس کو ریویو کریں گے؟ ابھی آتے ہیں نا اس پہ. کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتے تھے, ان کا اپنا وہ تھا. جی, لیکن ان ساروں نے PTI کا ایفیڈیوٹ دیا اس کے بعد, کیونکہ ان ساروں نے SIC کو جوائن کر لیا ہوا تھا. ان ساروں نے کہا کہ ہم 8 فروری کو PTI, انہوں نے جوائن اس لیے کیا کہ انڈیپینڈنٹ تھے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا تھا. آپ نامینیشن پیپر دیکھ لیں. سر مجھے آنے دیں, واپس آنے دیں. سر I know what my lord has held. Obviously I respect what my lord has held. اور یہی فرق ہے نا آپ میں اور 8 ممبرز. انہوں نے بھی انڈیپینڈنٹ تصور کیا. So let us respect. یہ جو انیکسچر بی کی جو ہے نا پیج 66 کے اوپر جو ریپروڈکشن ہے انیکسچر بی کی, جی جی آپ دیکھیں نا, نیم آف انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بریکٹ میں لکھا ہے whom PTI claims as its candidates. جی جی, یہ جو الیکشن کمیشن کی جو 2 لسٹیں تھیں نا اس کے حساب سے یہ بنا ہے. ایک تو انہوں نے 39 کی دی تھی اور یہ ایک باقی دی تھی.
جو انڈیپینڈنٹ دی تھی اس کی لسٹ. جی. تو اس انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی لسٹ جو ہے وہ 41% کی ہے. سر آپ کے سامنے CM 5917 اگر ہو تو ایک لمحے کے لیے دیکھ لیجئے, کافی ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی. یہ 41 کے 41 جو ہیں انہوں نے PTI کے اس میں ایفیڈیوٹ سونڈ کیا, اس کے علاوہ تو نہیں کیا کسی پارٹی کو. اور یہ 41 کے 41 ان لسٹس میں تھے جو ہم نے ہر حلقے کے لیے جاری کی تھی کہ یہ ہے ہمارا کینڈیڈیٹ PTI کا. 5917 دیجئے گا ذرا مجھے دو. کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو کہیں کہ آپ واپس آ جائیں کسی اور پارٹی میں شامل ہوا کیا؟ نہیں, آپ ذرا اس کا جواب دیں. جی ہے, میں عرض کروں گا کیسے. ہمیں یہ اختیار ہے, ہم کسی کو کہہ دیں کہ آپ یہاں سے نکلیں ادھر چلیں. سر ابھی میں جب کیس لا پہ آؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے بھی نہیں تھا. سر میں سب عرض کر دوں گا. سر خورشید بھنڈرز کیس از ٹیکن کیئر آف آل آف دس. لوگوں کو جج ڈکلیئر کیا گیا جو کورٹ کے سامنے نہیں تھے, جو کورٹ کے سامنے نہیں تھے ان کو ریموو کیا گیا. میں آتا ہوں سر کیا جورسپروڈنس تھی وہاں پہ, ایک لمحہ مجھے دیجیے گا آپ. CMA 5917 میں اگر آپ آئیے پیج 145 پہ, یہ اس کے 3 پارٹ ہیں. یہ this would be part 1. پارٹ 1 میں ہے جی, یہ پارٹ 1 میں آئے گا. This was not a case of quo warranto. This was not an election dispute covered by 225. میں بھی آتا ہوں سر. This was like the 3rd November emergency.